کرتے. روایت ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ جس طرح بہت بڑی پریشانی ہو. تو ان کو کہا کہ تمہارا جو دکھ ہے وہ اس کو کہو جو دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، غم اسے کہو جو غم خار ہو، جو غم خار ہی نہ ہو سے غم کہنے کا فائدہ. تو صبر کے دامن کو تھامو، ایک تو تلقین یہ کی گئی، اور دوسرا کہا والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو. حضور علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور میں نے خود کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف پیدا ہو تو آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں، تکلیف میں تخفیف پیدا ہو جائے. اور بدر سے سخت دن کیا ہو سکتا تھا جب کافر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے اور حضور کے لیے عریش ایک چھپر بنا دیا گیا اور آقا کریم وہاں مصلی بچھائے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہیں. مشکل کے وقت جب کوئی سبب نہ رہے تو اس کے حضور آ جاؤ، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے نماز پڑھنا اور صبر کرنا، لیکن جو اللہ کا خوف سینے میں پالنے والے لوگ ہیں، رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل ہے. بچے کو صبح اٹھائیں آپ نماز کے لیے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بار بار کہہ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے. اور اس نے سوات کی سیر کے لیے جانا ہو اور دوستوں کو ٹائم دیا ہو، تہجد کے وقت ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، اس کا شوق تھا. جس کا شوق تھا اس کے لیے اٹھنا بھاری نہ ہوا. میرے والد گرامی سے کسی نے کہا جی جاگ نہیں آتی، تو فرمانے لگے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو یاد آ جاتی ہے. منڈی جانا یہ تمہاری بدنی ضرورت ہے بچوں کے پالنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے. کچہریوں میں جانا خوف ہے، نہ گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے. تو تمہیں نہ امید ہے اللہ سے اور نہ اس کا خوف ہے، تو پھر کیسے جاگ آئے؟ اور کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی. اللہ اکبر. کہنے لگے ارادہ اگر پکا ہو تو نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتے ہیں وقت تو نہ گزر جائے. اللہ اکبر. تو فرمایا یہ بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے. خشیت خدا سینے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف سینے میں نہیں. تو واقعی صبح کا اٹھنا بہت زیادہ بھاری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو خشیت والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ مان لیا کہ صبح کا اٹھنا، سحری کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت اس میں رکھ دی گئی ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا. راہ خدا میں تکلیف اٹھانا مشکل صحیح، لیکن زندگی کا سرور اس میں رکھ دیا گیا. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. بعض اوقات لوگ خامخواہ بے چین ہوتے کہ میرے کو پوچھے تمہیں کیا ہے. چہرے کے اوپر جو ہے وہ خشونت سجائے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ اداسی سجائے. آپ کو صدمہ پہنچے تو بعض کا ٹھیک ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے بشرے سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو چھپائی جا سکتی ہیں اس کو چھپائیں. ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. غم برداشت کریں، اندر اتار دیں اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا صلہ بتایا. تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں سے شیئر کرنا یہ نہیں. ٹھیک ہے کبھی آپ کوئی ایسی بات ہو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ اکتائے ہوئے رہنا اور میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں دکھی ہوں، تو کیا وہ دکھ ختم ہو جائے گا؟ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم دل کے نہ دکھاؤ کسی. لوگ تو اس سے طرح مذاق بھی اڑائیں گے، اور جب تم ہنستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہنستا ہے، اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا. اس لیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے. یوں ضائع نہ کرو، یوں ان کو برباد نہ کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے آپ کو. انسان کو دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا. تو اس موقع پر آپ کی زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. غم تو پہنچتا ہے اور غم سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ تکلیف پہنچے. غالب نے کہا تھا روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو جب سینے میں دل ہے تو کوئی دکھ دے گا تو دکھی ہوگا، دل بے چین ہوگا. تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو مدد کس سے طلب کرو؟ صبر سے، کہ اللہ مجھے توفیق. باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے. استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے، کہنے والا اس کا. لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی. اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل
میرے رب نے رب ہو کے قسم، میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے۔ پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور اور دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر، تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہو، تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ تو 5 قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم۔ اللہ اکبر، میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلے رب کو وہ بھی پسند ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا، اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا۔ مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے، اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے، انداز نشست کو بیان کر رہا ہے، تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا؟ یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں۔ اچھا ذات کی چیونٹی ہے لیکن راہ تختی حضرت سلیمان پیغمبر کا، تو اس چیونٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی۔ النمل، سورہ نمل اس چیونٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور مسکرا بھی پڑے۔ تو چیونٹی بھی ہو، گھوڑے بھی ہوں، کتے بھی ہوں، لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں، نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے، پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں، گرد و غبار اڑائیں، دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے
ان کے جتھوں میں گھس جائیں ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب ہو کے قسم کر رہا. یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی, گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا. محبوب کے غلاموں کے گھوڑے, ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے, رب کے وہ بھی محبوب. اللہ اکبر. تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی, کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی. لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر کی. تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے, مقام ابراہیم ہے, چاہے زمزم ہے, صفا و مروہ ہے, مزدلفہ ہے, منا ہے, عرفات ہے, قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے, مطاف ہے, حتیم ہے, مستجاب ہے, مستجار ہے, ملتزم ہے, باب کعبہ ہے, سقف بیت اللہ ہے, قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں. شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو, شاید قسم اس لیے کی ہو, لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے شہر کی, یعنی شہر مکہ کی. کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے, یہاں مقام ابراہیم ہے, یہاں مزدلفہ ہے, منا ہے, عرفات ہے. کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد, محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے. اے انت مقیم فی ھذا البلد, امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا. محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے, آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے, اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے. اللہ اکبر. تو محبوب کے شہر کی قسم کی. والعصر, محبوب کے زمانے کی قسم کی. والضحیٰ, محبوب کے چہرے کی قسم کی. واللیل, محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم. کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم, کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم, کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم, کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم. اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی. محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم, نہ صرف تیری گلیوں کی قسم, نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم, نہ تیری زلف نور کی قسم, نہ تیرے عہد زرعی کی قسم. محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں, میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں, اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں. یہ قرآن ہے نا. والعادیات ضبحا, قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں. اللہ اکبر. قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی, قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی, قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی, ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم. اللہ اکبر. یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی, مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی, مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی. تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں, کوئی بات ہے آج. تو میرا رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے. تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے, روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے. کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں, کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس مہیب آواز کی قسمیں, کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں, اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں. تو قسم پہ قسم, اور قسمیں بھی گھوڑوں کی, تو کوئی بات ہوگی. تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے, انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. قسمیں گھوڑوں کی, ان کی اداؤں کی, اور ناشکرا حضرت انسان کو. یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی. یا اللہ ہمیں ناشکرا کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا. گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرا کہے. گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرا کہا جائے. انسان کو ناشکرا کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا. کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا, کم میٹھا ہوتا ہے. تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کرے تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں. اور تم انسان بنے ہو, نقوش بڑے اچھے ہیں, قدے رانا رکھتے ہو, جھیل جیسی آنکھیں ہیں, اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے, لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو. یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں, مجھے اچھے لگتے. تو وہ چم نہیں دیکھتا, وہ کم دیکھتا ہے.
تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے، نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکر، یہ خود اس کا گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے۔ یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد رانا بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا، لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے۔ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے۔ تو یہ ہر وقت ناشکری، اور پھر جوں جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتی چلے۔ میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا، لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا۔ بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے۔ کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض اوقات کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گزر ہوتا تھا۔ کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے، اور گھر کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا، دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے۔ اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کر۔ یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا، ہم رونے لگ جاتے تھے، چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا۔ ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے۔ اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اس کا لہجہ بتاتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر۔ اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں، اتنا کچھ نصیب ہے، عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آسودگیاں ہیں، آسائشیں ہیں، مالی آسودگی ہے، رہائشی آسودگی ہے، کھانے پینے کے وافر سامان ہیں، ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی، اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا۔ تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے، تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے۔ تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود، اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود
دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ وہ میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، یہ دولتیں، یہ دولتوں کے انبار، یہ آسودگیاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ نہ ہوتا، تجھے زندگی بخش دی تھی، اس کا ہی شکر تیرے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اوناسس، تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا ہے، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو، لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکے۔ کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کاش ساری دولت لگ جائے، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دی؟ یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام خراب۔ یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے، جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام کو ٹھیک رکھتی ہے۔ اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نسب پلازے، کتنا کچھ دیا، پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ تو کہا یہ ناشکرہ ہے، اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اور یہ خود اس پہ گواہ ہے، ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے، اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے۔ دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے، سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو۔ اس طرح نے اس کو بے چین کر دیا ہے، اور خواہش زر نے، حوث زر نے اس کا چین چھین لیا ہے، اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کی۔ ایک تو ناشکرہ ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں۔ ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے، الذی جمع مالا وعدد۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ کلا لینبذن فی الحطام۔ پہلے شرف میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دولت اتنی ہوگی
تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر دے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے۔ لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پھینکتے اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں، اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ حقارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا، مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا، اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتامہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل ہوتامہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتامہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی۔ تو حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم، اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکوٰۃ سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دی، نفلی صدقات کیے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کی، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کی، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجیے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجیے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہو؟ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دی، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا۔ مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا، کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لے۔ اللہ اکبر، وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا،
ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار. آج تیرا نام چھن گیا. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے. آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا. آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے، آج تو میت بن گیا. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے. آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی. آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے. اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں. جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے گھر. آج سارے چلے گئے. تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہ خدا میں خرچ کریں. دکھیوں، مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ عادیات میں پہلی 5 آیات میں قسمیں کی، پھر 3 آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں، کوتاہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کی. اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا. اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کو یہیں رہ گیا. صرف ایک چادر کفن کی لے کے جا رہا ہے. لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے، برہ نہ اٹھائے. اللہ اکبر. نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ پگڑی، نہ بدن پہ کپڑا، برہ نہ اٹھائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی. عرض کی حضور قبر سے برہ نہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے. کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی. ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، خوف قیامت طاری ہو. قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. اب بوسرا کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ اور معنی ہے وہ تو رہے. بوسرا کا جو صوتی آہنگ ہے، جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بوسرا کا صوتی آہنگ ہی کافی ہے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. حصلہ کے اوپر جو تشدید ہے، یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے. اللہ فرماتا پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو. آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو، یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں، آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد رضائے الہی ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے. آپ کو آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم، لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے. وَحُصِّلَ مَا فِي. اور سورہ الطارق میں فرمایا یوم تبلی السرائر فما لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. اس دن سارے راز کھول دیے جائیں اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے. آج طاقتور کی بات نہیں کھل اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی، لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبلی السرائر فما لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. نہ زور کے بل پہ، نہ زر کے بل پہ، نہ کسی اور بل پہ کسی کام کو روکا جا سکے. ہر شے تشت ازبام ہو. وہ کتنا سخت دن ہو. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نام، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے، تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہو. وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر، لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر. جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو، جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے، زندگی میں جو کیا، تنہائی میں، اعلانیاں، خفیہ، جہاں جہاں جو کیا، داد عیش دی، سب کچھ تشت ازبام ہو، سب کچھ
جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا، کوئی چیز بھی تشت ازبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی، تو پھر بندہ کہے گا اوہو یہ تو سب میرے مالک کو پتا، لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا، رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکتا، اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو، اچھی طرح سے جذب کر لو۔ گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے، پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں اللہ اکبر، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے، جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال، تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کر۔ آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک، یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زباں کانٹا، ہونٹ خشک، گلا خشک، دروازہ مکفل، ٹھنڈا پانی دستیاب، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے، کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، جب خیال بہکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا۔ رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہو، اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لیں اور پوری زندگی میں پھیلا لیں۔ تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے، روزہ تقوی بانٹتا ہے، زندگی میں نور اور روشنیاں بھر دیتا ہے۔